قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا لوگ اس چیز کے اوپر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو نوازا ہے۔ حسد کی مختصر ڈیفینیشن یہ ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اسے کیوں دیا گیا، مجھے کیوں نہیں دیا گیا۔ حسد ہی وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان اور زمین پر پہلی بار سرزد ہوا تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور تکبر ہی تو کیا تھا۔ قابیل اور حابیل دو بھائی تھے۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا اور نتیجتاً قتل جیسا ایک اور گناہ سرزد ہوا۔ یاد رہے کہ حسد ایک بہت خطرناک بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت برے طریقے سے پھیل رہی ہے۔ آج کون ہے جو حسد میں مبتلا نہیں ہے؟ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں۔ حاسد دو قسم کے ہوتے ہیں۔ حسد کی پہلی قسم میں حسد کرنے والا یہ کہتا ہے، کاش یہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، جبکہ حسد کی دوسری قسم پہلی قسم سے بھی بدتر ہے۔ وہ یہ کہ یہ چیز مجھے ملے نہ ملے لیکن اس سے چھین جائے، اور یہ بدترین حاسد ہے۔ حالانکہ دونوں حاسد ہیں اور دونوں ہی غلط ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح شہد کو سرکہ خراب کرتا ہے، حسد ایمان کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے۔ حسد کا علاج 3 طریقوں سے ممکن ہے۔ جب آپ اپنے کسی عزیز کے پاس کوئی نعمت دیکھیں اور آپ کے دل میں جلن کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو کہ یہ کیوں اس کو ملا، تو فوراً اپنے نفس کو ذلیل کریں اور کہیں، الحمدللہ، اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ اس طرح حسد کنٹرول میں آ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سے جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کو تحفہ دیں تاکہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت بڑھے، کیونکہ حدیث پاک ہے، تحفہ دینے اور لینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کی دولت، شہرت یا عزت سے پرابلم ہے تو فوراً دعا کریں، یا رب اس کی دولت، شہرت اور عزت میں برکت دے۔ تو آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کسی کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں گے تو آپ خود کو بہت پرسکون پائیں گے۔